سورۃ القدر بھی قرآن حکیم کی مشہور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پوری صورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر، دا نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44، شب قدر، شب برات کے حوالے سے۔ اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے، چھٹکارے کی رات، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں، آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے، لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ ویکلی پلان ہے. پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے. پورے کے پوری پلاننگ، شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں. اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہو. اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف سورۃ القدر. باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر، شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا. حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو. فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے. ایک دن مرنے میں تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے. اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی. اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ. آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی. اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے، نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ پکڑی جاتی. اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا. چلے فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے. تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا.
وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس سے سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا، کراچی والوں سے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی ہے آپ کے لیے، تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں۔ سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو روزانہ چیک ہو جائے، مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آگے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں۔ تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے، ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا، ان درمیانے بزرگوں نے، پرانے بزرگوں نے نہیں نا، پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں، درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے۔ اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے۔ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق ہے۔ یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو آج سے 500 سال پہلے بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا۔ پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد میں تو کہانی باز ہیں، ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بشکار لیں۔ تو ان کی کہانیاں پکڑی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت۔ اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے، تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے۔ یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے یا کچھ چیز نظر آ جانی۔ صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے، بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے۔ وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا، کم از کم آخری راتوں میں کر لے، اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا۔ بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے۔ تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخری، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی۔ اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ یہ نظر آنا، یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے۔ وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، وہ فوراً پکڑی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں، نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر، یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا۔ انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی، اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں، لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے، اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی۔ وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا، اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی۔
یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو ان کہانیوں سے بچیں. ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے، ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء، پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو، تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یار علماء اپنی عزت خود کروائے نا. اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں. بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں. اور وہ آگے سے کہ جی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو. ابا جی نے توہین خود کروائی ہے، کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی. اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا، دوسروں کو توفیق نہیں ہونی تھی. مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں. اب درس دیتے دیتے یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے. جیسے ہی وہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو وہ ہم سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے. اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا، تو ماں باپ کہانیاں پڑھنے سے روکتے تھے، تو وہ پھر سائنس کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب کے اندر کہانی رکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. اسکول میں ٹیچر بھی پکڑ لیتے ہوتے تھے. یہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں. سامنے رکھی تو بخاری شریف ہوتی ہے، بیچ میں اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالو پھر بخاری شریف پڑھو، مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالو پھر مسلم شریف پڑھو. وہ آدھی تو مسلم شریف ہوتی ہے، آدھی مولانا شریف ہوتی ہے. تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی. اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑ جائے. ماں کہتے ہیں پانی کو مستعمل، استعمال شدہ. تو مائع مستعمل کو وہ ناپاک خیال کرتے تھے امام حنیفہ، اور وہ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں پھر. حالانکہ مائع مستعمل سے بچنا ہی امپاسبل ہے. میرے بھائی جب آپ وضو کریں گے اس کے بعد جو تری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ تو کپڑوں پہ ہی لگنی ہے. کوئی دنیا کا بندہ، کوئی صحابی، کوئی بزرگ انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے پانی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کپڑوں پہ ہی لگے گا. یہ تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو کے وضو کرے اور جب تک پورا جسم خشک نہ ہو جائے کپڑے نہ پہنے، یہ تو کوئی نہیں کرتا. تو پہلی چیز تو یہ کہانی سٹارٹ ہی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مائع مستعمل کو ناپاک سمجھتے تھے، اور آگے ریزن دیتے ہیں وہ کہ ہوتا یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر، تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے. حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا ہوا، یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے. انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا. وہ فزیکلی کو گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا. تو ہم نے اس کے اوپر کہا ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں. حالانکہ آپ کے پاس تو غیبی خبریں بھی آتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا صرف اس لیے تاکہ امت کی اصلاح ہو. صحابہ کو بھی نہیں نظر آیا. مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے. صحابہ تو عذاب قبر بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے. ہاں نبی کو اللہ دکھا سکتا ہے. لیکن یہ اس کیس میں یہ جو معاملہ ہے
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، بسا اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ. اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو تب بھی تم دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اگرچہ نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ تم غلط ہو. تو نبی الاسلام بھی ظاہر کے اوپر چلتے تھے، جب اللہ دکھا دیتا تھا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو امام حنیفہ کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ دھلتے دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے تھے اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، پھر آگے بھی ادھر بھی کہانی نہیں رکتی، اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، مستحب چھوڑا ہے، کوئی مستحب چھوڑنا تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری یہ صلاحیت چھین لے، تو اللہ نے چھین لی. اچھا جب ہم کہتے ہیں یار یہ قدر اللہ نہیں دکھا سکتا، تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے، ادھر کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے؟ وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اللہ کو ڈالنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. صرف وہی چیز وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو سوائے اس کے جو حق سے ثابت ہے. کل کو آپ کہیں گے جی اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں لے جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کو ڈال کے کہتے ہیں کرامت ہوگی. یہ کرامت اس طرح نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائے گا، اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد کروائے گا. قریب ہے کہ وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھو. اللہ تو ستار العیوب ہے. اس اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے. آپ لوگ امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. یہ کرامت ہے، اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ یہ تو توہین ہے اللہ کی، اور جھوٹ باندھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کرامت کے نام کے اوپر. ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں، وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ تک کو اے کے کردہ جے او کے کردہ جے ویکھتے رہو تو پوری رات پھر سوچتے رہو. سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے. اور اس کے اوپر مثالیں وہ کہتے ہیں جی وہ سیدہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں جی ان کو بے موسمی پھل مل جاتے تھے تو یہ کرامت ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. یار ان چیزوں کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اللہ نے ایز اے رول بیان کی ہے. یہ کہیں پہ رول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو لوگوں پہ ایکسپوز کرنے کی کرامت کروایا کرے گا. اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں تو سب کی سب کہانی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہانیاں پکڑی گئی ہیں. میں نے تو ان کو بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نا کہ بزرگ کشف کے ذریعے قبروں کے حال، دلوں کے حال، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں نا، پرانی باتیں. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں. دنیا کے مرے ہوئے بزرگ، زندہ بزرگ، قیامت تک آنے والے بزرگ جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ گورے کی کتابیں پڑھ کے نہیں حاصل کی ہوئی ہے، وہ فارمولہ دیکھ کے پڑھ کے نہیں بتا سکتے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے. یہ فارمولے پڑھنے جوگے ہوتے تو آپ کو ایٹم بم کا فارمولہ دے دیتے. وہ آئنسٹائن نہیں دیا نا E=mc². یہ بزرگ جو دلوں کا حال جانتے ہیں اور قبروں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے تیل ہی دریافت کر دیا ہوتا. وہ سر ایڈون نہیں دریافت کیا نا. تیل کیڑے رحمت اللہ علیہ نے کڑیا تو اے کڑی کس رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے اور یہ کیمرہ کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے؟ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری سمجھا. سلام ہی حتی مطلع الفجر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی. اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، ایدے بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے.
اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت، اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔
ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت. اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا. کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں. پھر بدماشی اس نے کی. جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے یعنی مکے کے، ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا. تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے. تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے. ان کا کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بس انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی نہیں. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلوسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، میزائل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے، اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے. راکٹ جو ہے وہ 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے. 45 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ 800 900 2000 کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے. یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی.
اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے، اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فریکشن بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہے نا. اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے 50 کلومیٹر کے بعد، تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس، کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے ایک خاص ہائٹ پہ جا کے اس نے واپس آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ پھر اس کی رفتار صرف 5000 کلومیٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے، صرف انڈر گریوٹی. تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے، 60 کلومیٹر، اور وہ 5000. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ 8 یا 10 کلومیٹر سے پھینکے تو وہ گولی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی، دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو. ظاہر قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو، قریش کو، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو، بنو اسماعیل کو فضیلت دی. تو وہ قریش تھے. تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بعثت خاصہ تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی، عرب کے لوگوں کی طرف. تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی، تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا. تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا. لِإِيلَافِ قریش. اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے ساڑھے فرانسا بھی قریشی نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں، محبت ڈال دی قریش کے دل میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اے سی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی، ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو. کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی. تجارت کرتے تھے. ظاہر عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی. گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے. اتنے مشکل. اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آگے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے.
اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ ہیں۔ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں، ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا، بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے۔ اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی۔ اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی، ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا، نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ پھر سب دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا، ٹف مول کے عادی تھے۔ اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن۔ تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب۔ علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ سب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا، تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کوئی حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی، سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا ہے، یعنی منون اتنا ہی ہے، یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا ہے اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی، کہ تم سفر اختیار کرتے ہو، تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو، بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے، یہ ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کعبے کے متولی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے، تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کی۔ تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا، اور بغیر کسی ڈر کے، دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ڈاکو تھے نا، وہ پتہ لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے۔ ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں ہے، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے بھی کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ۔ تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے، خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پین والا کام جو کیا ہوا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی۔ ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکا کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے، کعبۃ اللہ۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا خوف میں۔ سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے۔ اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو۔ تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو۔ یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا۔ یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے۔ اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی۔ کیا سوز و گداز ہے یہ! تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے، اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے، اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو، ان پہ ایمان لے کر آؤ،
اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا. پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو. امام تو آخر میں لے کے آئے ہیں, کچھ لوگ شروع میں آ گئے لیکن پھر حق ادا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جناب سورہ قریش ہے. ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ 2 صورتیں رٹی ہوئی ہیں. ہر دوسری نماز میں الم ترى کیف فعل پہلی رکعت وچ پڑھتے ہیں, دوسری رکعت وچ کیا پڑھتے ہیں لإیلاف قریش. اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کیا قیامت مضمر ہے, کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر. ایک یہ صورت ہے اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت. یہ 2 صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں. لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتا ہے, جسے پتا ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر, گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آئے. اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری, امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے